حدیث میں یہی ہے کہ دیکھیں کہ کیا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. حدیث آتی ہے کہ انسان اپنے دل کی طرف متوجہ ہو، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو، دیکھے کہ وہ خدا سے اور خدا کے پیروکاروں سے محبت کرتا ہے اور خدا کے دشمن سے اور اس عمل سے بیزاری ہے یا نہیں ہے. اپنے اندر دیکھے تو چاہے اس کا عمل جیسا بھی ہو وہ خدا اس سے محبت کرے گا اور خدا اسے خیر عطا کرے گا. اگر اس کے دل میں خدا سے محبت نہیں ہے اور اللہ اور اس کے رسول اور ائمہ کے دشمنوں سے اس کے دل میں محبت ہے تو وہ چاہے جتنی نمازیں پڑھ لے، جتنے سجدے کر لے، جتنے طواف کر لے، وہ خدا کی بارگاہ میں کوئی قبول ہونے والے نہیں ہے. عزیزان محترم، اسی لیے انسان ہے، میں جوانوں سے مخاطب ہوں، جوان خطا کرتا ہے، غلطی ہوتی ہے، گناہ سرزد ہو جاتا ہے انسان سے، لیکن آپ اپنے آپ کو یہ سمجھ لیں کہ یہ گناہ عارضی ہے آپ کے لیے. یہ وسوسے آپ کے اندر ایجاد کرے گا کہ تم نے رات کو یہ غلطی کی، تم اب فجر کی نماز کیسے پڑھو گے؟ اور بار بار گلٹ، شرمندگی بہت اچھی ہے کہ انسان شرمندہ ہو، کیونکہ توبہ کہ اصل طریقہ یہی ہے کہ پہلے انسان شرمندہ ہو اس سے غلطی ہوئی ہے. توبہ کیسے ہوتی ہے؟ استغفر اللہ پڑھنے سے صرف نہیں ہوگی، دل سے شرمندہ ہو کہ یہ غلطی ہوئی ہے مجھ سے، یہ بات مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی، یہ نگاہ میری نہیں اٹھنی چاہیے تھی، نہیں چاہیے تھی، اب اٹھ گئی. لیکن اپنے اندر سے اپنے دل کو بار بار کہے خود پروردگار تو معاف کر. یہی تو وجہ ہے عزیزان محترم کہ شیطان پوری کوشش میں ہے آج ہمارے جوانوں کو برباد کر دے، تباہ کر دے. آج آپ انٹرنیٹ، موبائل، یوٹیوب، یہ ساری چیزیں اتنی سستی ہو گئی ہیں، برائی اتنی سستی ہو گئی ہے کہ آپ کو کہیں جانا نہیں پڑتا، برائی خود آپ کے گھر پہ بلکہ آپ کی جیب میں گھوم رہی ہے، آپ کے ساتھ گھوم رہی ہے یہ برائی. مگر اس برائی کے مقابلے میں آپ کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ اور شیطان پوری کوشش. لیکن جب آپ ساری غلطیاں کرنے کے بعد بھی وضو کر کر اللہ اکبر کہتے ہیں، شیطان اپنی ناک کو رگڑتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی، یہ پھر کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے. یعنی یہ حدیث ہے کہ جب بھی انسان نماز پڑھتا ہے شیطان اپنی ناک کو رگڑتا ہے. تو آپ کا نماز پڑھنا شیطان کو ناک رگڑوانا ہے ہمیشہ.